آج ہم خامنائی بمقابلہ امریکہ نامی ویڈیو میں پیش کیے گئے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو طاقت، پیشین گوئی اور صدیوں پر پھیلی کشمکش کو ایک خاص زاویے سے دیکھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے بنائی گئی ہے اور تاریخ کے کن واقعات کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والی حدیث سے۔ یہ حدیث ایک ایسے مستقبل کی خبر دے رہی ہے جہاں مسلم دنیا کمزور اور بٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہیں سے اس پوری داستان کا مرکزی سوال اٹھتا ہے، آخر ایسا ہوا تو کیوں اور کیسے ہوا؟ تو سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ تہذیب جو اس بیانیے کے مطابق 1000 سال تک دنیا کی قیادت کرتی رہی، وہ اس حال کو کیسے پہنچ گئی؟ یہ تجزیہ اسی سوال کے اس جواب کی کھوج لگائے گا جو ہمیں اس ویڈیو میں دیا گیا ہے۔ تو کہانی ہمیں سب سے پہلے ماضی میں لے جاتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ مسلم دنیا کے عروج کے ایک طویل دور پر مرکوز ہے، اور پھر اس ویڈیو کے مطابق ایک ایسی تاریخی غلطی ہوتی ہے جس نے طاقت کے پورے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، 1000 سال ویڈیو کے مطابق یہ وہ دور تھا جب مسلم دنیا سائنس، ٹیکنالوجی اور عالمی طاقت کا مرکز تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، موجد اور مفکر اسی تہذیب کا حصہ تھے، اور پوری دنیا ان کی علمی برتری کو مانتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا۔ کہانی کے مطابق تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جسے یہ ویڈیو مسلم تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کا نام دیتی ہے۔ صرف ایک فیصلہ، لیکن اس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ اور یہیں پر اس بیانیے کا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ ویڈیو کے مطابق تاریخ کا رخ اس وقت بدلا جب یورپ نے پرنٹنگ پریس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ سلطنت عثمانیہ نے مبینہ طور پر اسے حرام کہہ کر رد کر دیا۔ اس ایک فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں علم اور کتابیں عام ہو گئیں، جس نے سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی، جبکہ دوسری طرف اس کہانی کے مطابق مسلم دنیا جمود کا شکار ہو کر پیچھے رہ گئی۔ تو جب علمی اور تکنیکی میدان میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بیانیے کے مطابق اس کا نتیجہ پہلی جنگ عظیم کی تباہی کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا بلکہ مشرق وسطی کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ویڈیو یہ منظر کشی کرتی ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد یورپی طاقتیں ایسے بیٹھیں جیسے کوئی خزانہ بانٹ رہی ہوں، اور سلطنت عثمانیہ کے وسیع علاقوں کو کھلونوں کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس تقسیم نے خطے میں مغربی تسلط کی بنیاد رکھی اور مستقبل کے کئی تنازعات کا بیج بو دیا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ دیکھیں، 1918 میں جنگ ختم ہوتی ہے، پھر 1920 کی دہائی میں یورپ نے پورے خطے پر نئی لکیریں کھینچ کر اسے بانٹ دیا، اور پھر اس تقسیم کا جو سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع نتیجہ نکلا وہ تھا 1948 میں اسرائیل کا قیام۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اس خطے کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی سمت دے دی۔ اچھا، جب ایک نیا نظام مسلط کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف مزاحمت بھی اٹھتی ہے، اور ویڈیو کے مطابق اس نئے عالمی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے دو بڑی شخصیتیں سامنے آئیں جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ویڈیو ہمیں دو بالکل مختلف طرح کے لیڈرز دکھاتی ہے۔ ایک طرف شاہ فیصل ہیں جو تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے عرب دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آیت اللہ خمینی ہیں جن کا راستہ اسلامی انقلاب کا تھا، یعنی عالمی طاقتوں سے براہ راست ٹکر لینا۔ دونوں کا مقصد اس کہانی کے مطابق ایک ہی تھا، مغربی تسلط کو چیلنج کرنا، لیکن راستے اور انجام بالکل مختلف تھے۔ ویڈیو شاہ فیصل کے حکمت عملی کو بڑا سیدھا سادہ 4 قدموں میں بیان کرتی ہے۔ پہلا قدم، تمام عرب ممالک کو اکٹھا کرو۔ دوسرا قدم، اسرائیل پر حملہ کرو۔ تیسرا قدم، جب امریکہ مدد کے لیے آئے تو تیل کا ہتھیار استعمال کرو، یعنی چوتھا قدم، مغرب کو تیل کی سپلائی ہی بند کر دو۔ ویڈیو اسے ایک بہت ہی دلیرانہ اقدام کے طور پر دکھاتی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور شاہ فیصل کے قتل کا اثر کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت ٹی وی پر بولا گیا۔ یہ لائن صرف ایک خبر نہیں تھی، بلکہ اس بیانیے کے مطابق یہ ایک پورے دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ تو شاہ فیصل کے بعد جو خلا پیدا ہوا، اس بیانیے کے مطابق اسے پر کیا ایران نے، اور یہاں سے کہانی ہمارے آج کے دور میں داخل ہوتی ہے جہاں میدان جنگ بدل جاتا ہے۔ اب تصادم کا مرکز ایران اور اس کے مخالفین یعنی اسرائیل اور امریکہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ کشمکش ہے، ویڈیو اسے دو شخصیتوں کے درمیان ایک مقابلے کے طور پر بھی دکھاتی ہے۔ ایک طرف علی خامنئی ہیں جنہیں خمینی کی میراث کے محافظ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور دوسری طرف
बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर दिखाया गया है जो ईरान के साथ तसादुम को हवा देने में मरकजी किरदार अदा करते हैं। वीडियो का दावा है कि नेतन्याहियों की हिकमत अमली बिल्कुल वही थी जो इराक जंग से पहले भी आजमाई जा चुकी थी। पहला कदम ईरान पर एटमी हथियार बनाने का इल्जाम लगाओ, दूसरा कदम अमेरिका पर हमला करने के लिए मुसलसल दबाव डालो और ये अमल बार बार दोहराते रहो जब तक कामयाबी ना मिल जाए। और ये जो कोल है ना, ये इस हिकमत अमली को बहुत अच्छी तरह वाजे करता है। ईरान एक ऑक्टोपस है, मतलब साफ था, उसकी शाखों यानी इलाकाई ग्रुहों से लड़ने के बजाय सीधा उसके सर यानी ईरान पर वार करो ताकि उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए। और फिर कहानी में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ड्रामाई मोड़ आता है। यहाँ माखज़ एक बहुत सनसनीखेज मगर गैर मुसद्दिक़ा दावा करता है। दावा यह है कि सदर ट्रंप, जो ईरान के साथ जंग के सख्त खिलाफ थे, अचानक अपना दहाइयों पुराना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। और वीडियो के मुताबिक इस तब्दीली के पीछे एप्स्टीन फाइल स्कैंडल का दबाव था। इस दावे के बाद वीडियो हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की झलक दिखाती है जो मुकम्मल तौर पर क़यास-सराई पर मबनी है। एक एक्शन फिल्म की तरह दिन ब दिन वाक़यात बताए जाते हैं। दिन 1 अमेरिका और इजराइल का हमला, दिन 2 ईरान का जवाबी हमला और फिर दिन 3 खामनाई के कंपाउंड पर हमला और उनका कत्ल। वीडियो के मुताबिक ये उस पूरी कहानी का मंतिकी अंजाम है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? इस बयानिए के मुताबिक नतीजा ये है कि कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, यानी उस पेशीनगोई पर जो सच साबित हो गई। ये वाक़यात का सिलसिला इस वीडियो के मुताबिक मुस्लिम दुनिया की बेबसी को साबित करता है और ये तबाही ईरान पर ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे भी जारी रह सकती है। और कहानी का इख्तिताम एक जवाब पर नहीं बल्कि एक सवाल पर होता है, एक ऐसा सवाल जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये बयानिया पूछता है कि अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो अगला कौन है?